بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہایت اہم اور پراسرار فرشتے کے بارے میں بتائیں گے جنہیں ہم سب ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ عظیم فرشتہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ذمہ داری عطا فرمائی، اور وہ ہے ہر انسان کی روح قبض کرنا۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے 10 ایسے واقعات پیش کریں گے جنہیں سن کر انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کانپ اٹھتا ہے۔ آئیے پہلے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیدائش اور ذمہ داری۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا تو ہر ایک کو ایک مخصوص ذمہ داری دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کا کام ملا، حضرت میکا علیہ السلام کو رزق بانٹنے کا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت دینے کا۔ شروع میں فرشتوں نے یہ ذمہ داری سن کر تعجب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت بھی ایک رحمت ہے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا قائم نہ رہ سکے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو زمین سے مٹی لانے کے لیے کئی فرشتے بھیجے، لیکن زمین نے انکار کر دیا۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر مٹی لی اور لائے۔ اس وقت سے انہیں قابض الروح یعنی جان لینے والا فرشتہ بنایا گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا سب سے مشکل کام انبیاء علیہ السلام کی روح قبض کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے وقت انہوں نے بڑی عاجزی اور نرمی اختیار کی، کیونکہ نبیوں کی روح قبض کرنا عام انسانوں سے زیادہ عظیم اور نازک معاملہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص آیا اور کانپنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے ایک اجنبی فرشتہ گھور رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس بندے کو بہت دور لے جاؤ۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اچانک اس کی موت واقع ہو گئی۔ دراصل وہ فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی تھے جو اس کی روح لینے کے لیے آئے تھے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مومن کی روح قبض کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے پانی کسی مشک سے آرام سے نکلتا ہے، لیکن کافر کی روح کھینچنا ایسا ہوتا ہے جیسے کانٹے دار شاخ کو گیلی اون میں سے کھینچا جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر روح کو اس کے اعمال کے مطابق نکالتے ہیں۔ جب فرعون سمندر میں ڈوبا تو اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کا ایمان قبول نہ کیا۔ اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ توبہ اور ایمان صرف زندگی میں قبول ہوتے ہیں، موت کے وقت نہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے وقت انسان کے سامنے آتے ہیں۔ مومن انہیں ایک نہایت خوبصورت شکل میں دیکھتا ہے، لیکن کافر کے سامنے وہ نہایت خوفناک صورت میں آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کا لمحہ ہر ایک کے اعمال کے حساب سے مختلف ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، آپ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ ہوں جو دروازے کی اجازت کے بغیر بھی اندر آ سکتا ہوں۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گیا کہ یہ ملک الموت ہے، اور انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے پوری دنیا ایسے رکھی ہے جیسے کسی کے سامنے دسترخوان رکھا ہوتا ہے۔ جہاں بھی کسی کی موت لکھی ہے، میں لمحوں میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے فاصلے اور وقت کی کوئی قید نہیں۔ آخرت کے دن جب سب کو موت آ چکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ اپنی روح قبض کر لیں۔ وہ گر پڑیں گے اور پکاریں گے، اگر میں بھی مر سکتا ہوں تو باقی کون ہے جو زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ منظر انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پیارے ویورز، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، نبی ہو یا عام انسان، ہر ایک نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو ہمارا چہرہ ایمان اور نیکی سے روشن ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔